کہ کوئی کیا آپ کو یقین ہے کہ رؤوف حسن صاحب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رؤوف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے وہاں پہ نہیں ہے ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. معاف کیجئے گا وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں. میں پے سلپ دے دوں گا, یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. میں نے یہ بیان عدالت میں میں نے یہ بیان دیا ہے 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ وہ وہاں پہ تنخواہ ٹھیک ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو وہ بطور انفارمیشن سیکٹری کا تنخواہ ملتی ہے. کون سی پارٹی انفارمیشن سیکٹری کو تنخواہ دیتی ہے؟ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق اس ونگ کے ساتھ. پارٹی کے آئین کے اندر ہے تنخواہ لینا؟ مجھے بتا دیں. تنخواہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. پیڈ ایک سیل تھا. آپ دیکھنا پھر ذاتیات پہ آ رہے ہیں. میں آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھا ہوں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, مگر آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے, آپ اگر ذاتیات پہ آئیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں. میں یہاں پہ ایسی بات کروں جس پہ مجھے بھی شرمندگی ہو, آپ کو بھی ہو. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 7.5 لاکھ کا اٹیک آپ نے کیا. 7.5 لاکھ روپے تنخواہ وہاں سے لے رہے تھے. وہاں پہ یہ تفتیش کے دوران چیزیں آگے پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے. وہاں رؤوف حسن کے جی وہاں پہ باقاعدہ ڈائریکشن لی جا رہی تھی, کچھ ڈیٹا بھیجا جا رہا تھا, کچھ ڈیٹا لیا جا رہا تھا. آپ کے پاس انفارمیشن ہے تارڑ صاحب تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کچھ ہفتے پہلے جو رؤوف حسن صاحب پر اسلام آباد میں کچھ خواجہ سراؤں کے بہروپ میں لوگوں نے حملہ کیا تھا, ان کو بلیڈ مار کے بھاگ گئے تھے, وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں ہم خواجہ سراؤں کو حملہ کرے, وہ پولیس نے ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ٹریس ہوئے ابھی تک. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا, یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی, کچھ باہر سے آ رہی تھیں. اچھا, ملک دشمن عناصر. اور دیکھیں اس کے اندر جو فورن فنڈنگ میں لوگ ملوث تھے, اب فورن فنڈنگ اس میں بھارتی نژاد امریکی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے نا, ابھی ایک ڈنر ہوا لنڈن کے اندر, ایک عرب پتی اسرائیلی سٹیزن ہے, جوئش آدمی ہے, زین قریشی صاحب موجود ہیں. میں آپ کو بھیجتا ہوں عرب پتی جی جو ساری اسرائیلی فنڈنگ کرتا ہے. یہ کیوں ان کو ملتے ہیں لوگوں کو؟ زین قریشی صاحب بھی گئے تھے. زین قریشی صاحب تھے, انیل مسرت صاحب تھے, صاحب دادا جہانگیر چیکو صاحب تھے. تصویریں میرے پاس ہیں, وہ پورے سوشل میڈیا پہ لگی پڑی ہیں. نواز شریف صاحب کے یہ لنکیج کیا ہے؟ ذاتی فنکشن میں انڈیا کا پرائم منسٹر بغیر ویزا کے آتا ہے, انٹاوریج یہاں لے کر آتا ہے, اور ایک بزنس مین کو یہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کو اپنا گیسٹ بناتے ہیں. یہ ان سے ذرا پوچھیں فورن انڈین سے کیوں ملتے ہیں؟ یہ اس وقت پیلسٹائن میں ہو رہا ہے. آپ نے کہتے ہیں ذاتیات کی بات کرتے ہیں. زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی. آپ کی سمپتھی کیوں ہے؟ یعنی ایک سمپتھی, ایک طرف آپ کی طالبان سے سمپتھی ہے جن کو آپ واپس لا کے بسایا اور آپ نے پورا خیبر پختونخوا کو رس پہ, دوسری طرف آپ کی جوئش لابی سے سمپتھی ہے جو کہ سب کے سامنے ہے. آپ اس سے شائع بھی نہیں کرتے. انڈین بزنس ٹائکون کو یہ خود لے کے ایئرپورٹ سے لاتے ہیں, اپنے جو ہے ماشاءاللہ گھروں پر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے فنکشنز پہ یہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے, تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, میں تو اس کو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ جب اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اپنا بھی بتا دیں نا, ہندوستان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے بزنس میگنیٹس کو آپ پرسنل کیوں تعلق ہے؟ بغیر ویزا کے ان کے پرائم منسٹر اور ان کے انٹاوریج کو کیوں لے کر آتے ہیں اپنے ذاتی فنکشنز میں؟ آپ جو پشمینہ کی شالیں کیوں دیتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ آپ کا پشمینہ کی شال تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر میں شادی میں آئے تھے لاہور, کون سے ویزے لے کر آئے تھے, کون سے پاسپورٹس لے کر آئے تھے, اور انٹاوریج کو کے ساتھ آئے تھے ذاتی فنکشن.